يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات تم سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں، ان سے کہہ دو کہ سب پاکیزہ چیزیں تم کو حلال ہیں۔ They ask thee, O Muhammad, what is made lawful for them? Say, all good things are made lawful for you. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہم نے کل لباس کے بارے میں پڑھا تھا کہ کون سا لباس مسلمان کے لیے جائز ہے پہننا اور کس قسم کا لباس ہے جو مسلمان کے لیے دین کی نظر میں غلط ہے یا حرام ہے، اور اس کی وجوہات بھی ہم نے کچھ پڑھی تھی۔ اسی طرح کچھ شخصیت کا لباس بھی ہوتا ہے، تو اس میں بھی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی تھی کہ جو بوڑھے بزرگ ہیں جن کے سر کے بال، داڑھی کے بال، مونچھوں کے بال، یا ایسی خواتین ہیں جن کے سر کے بال بالکل سفید ہو چکے ہیں، تو وہ غیروا ھذا، وہ اس کو ذرا تبدیل کر دیں، اس سفیدی کو کسی رنگت میں بدل دیں، مگر وہ رنگت کالی نہ ہو یا ایسی نیلی نہ ہو یا اسی قسم کی اور جو ہیں اس سے، کیونکہ اس کا رواج نہیں تھا، میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ نیلے کا رواج بالکل نہیں تھا، تو یا تو کالا ہوتا تھا یا مہندی ہوتی تھی یا مہندی کا کلر ہوتا تھا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ فرمایا کہ یہ کرو۔ اس کی وجہ بھی آپ نے یہ بتائی تھی کہ یہودی اور عیسائی وہ خضاب نہیں لگاتے، تم مسلمان لگایا کرو، تم ان کی مخالفت کرو۔ پھر اسی طرح آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے داڑھی سے متعلق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر ہم پڑھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی سے جب کہ داڑھی اگنا شروع ہوتی ہے اس وقت سے آپ نے اپنی داڑھی کو نہیں چھیڑا، اور قدرتاً جس کو سچی داڑھی کہتے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی وہی سچی داڑھی ہی رہی۔ اور جسم کی حالت یہ ہوتی ہے، اس کا مزاج یہ ہے کہ خاص طور پر داڑھی کو چھیڑا جائے تو پھر یہ چھڑ جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، آپ کی سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی داڑھی مبارک کو نہیں چھیڑا۔ یہ جو احادیث آتی ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی تراش خراش لیا کرتے تھے، یہ سب ضعیف احادیث ہیں۔ عام مسلمانوں کے لیے بھی آپ نے اسی قسم کا رویہ پسند کیا ہے، کہ وہ یہ ہے کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالف المشرکین وفر اللحى واحف الشوارب، مشرکین کے خلاف طرز عمل اختیار کرو۔ تو مشرکین کی مخالفت کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ داڑھی کٹواتے تھے یا ان کے کچھ لوگ داڑھی منڈواتے تھے۔ تو اس وجہ سے آپ فرماتے ہیں ان جیسا تم سلوک نہ کرو یا ایسا کام نہ کرو اپنی داڑھی کے ساتھ، بلکہ وفر اللحى، اپنی داڑھی بڑھاؤ، واحف الشوارب، اور مونچھیں کترواؤ۔ تو مراد یہ ہے کہ داڑھی کو بڑا کرو، جس طرح اللہ تعالیٰ اس کو اگاتا ہے اگنے دو، داڑھی کو بڑھاؤ، اور مونچھیں کترواؤ، یعنی اس کو نہ بڑھاؤ اس لیے کہ یہ بال بڑھ جائیں تو ہونٹ بھی کور ہو جاتے ہیں، اور پھر انسان جب کھانا کھاتا ہے تو اس سے اس کو اور کراہت آتی ہے، اس کے ساتھ بیٹھا ہوا بھی اس سے کراہت کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقصد ہی بتایا کہ بہرحال مشرک لوگ چونکہ یہ کام کرتے ہیں تم نہ کرو۔ اور مشرک سے مراد یہاں کون ہے؟ موسٹلی علماء کا کہنا یہ کہ مجوسی تھے، ایران کے جو مجوسی تھے یہ ان کا کام تھا۔ تو یہ لوگ داڑھیاں کٹواتے تھے، کترواتے تھے اور کچھ منڈواتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت دے کے چاہا یہی ہے کہ مسلمان اپنا تشخص برقرار رکھیں۔ پھر اسی طرح داڑھی کو اگر منڈوایا جائے تو یہ بالکل مشابہت بنتی ہے کس سے؟
عورتوں سے، کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کا جو مزاج بنایا ہے اس میں یہ چیز نہیں رکھی کہ اس کی داڑھی نکلے یا مونچھیں نکلیں، بلکہ اس کو اس اعتبار سے ذرا صاف رکھا ہے. مگر مردوں کی داڑھی جو ہے وہ ایک فطری چیز ہے، اور اس فطری چیز کو ختم کر کے انسان اسی طرح بن جائے جیسا کہ خواتین کا چہرہ ہوتا ہے، تو یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے. یعنی عجیب سی اس معنی میں کہ وہ ایک جو رجولیت ہے، مردانگی ہے، اس کا پہلو غائب ہو جاتا ہے. پھر یہ بھی مطلب ہے اس کا کہ بعض لوگ جو داڑھی کو چھیڑ بیٹھتے ہیں اور بعد میں یہ سوچتے ہیں کہ ہم داڑھی رکھیں، شریعت کا حکم ہے، تو وہ اگر داڑھی کو چھوڑ دیں تو اس کے بال بہت بڑھ جاتے ہیں، پھیل جاتی ہے داڑھی. تو وہاں پر ہمیں صحابہ کرام کی کچھ طریقہ کار نظر آتا ہے جنہوں نے جوانی سے ہی اپنی داڑھی کو وہاں رہ کے چھیڑا بھی صحیح، کاٹا بھی صحیح، کتروایا بھی صحیح، یا بعضوں نے منڈوایا بھی صحیح. تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شروع کی تعلیمات اور آپ کی سیرت کو دیکھ کے جو مسلمان ہوتا تو وہ پھر اپنی داڑھی کو نہیں چھیڑتا تھا. لیکن جب وہ بڑھ جاتی تو ایسے حضرات تھوڑا سا تراش خراش کر لیا کرتے تھے تاکہ داڑھی جو ہے وہ درست رہے اور اس میں کسی کو کراہت بھی نہ آئے، نہ کوفت ہو. تو یہ مسائل ہیں. اس میں سیدھی سی بات ہے کہ منع کیوں کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص بھی کسی قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. قوم چاہے وہ خواتین کی ہو یا غیر مسلموں کی ہو، مشرکوں کی ہو، وہ اپنے ہاں جو کچھ کرتے ہیں ایک مسلمان ان سے مرعوب ہو کر ویسا ہی کرنا شروع کر دے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کا تعلق پھر انہی لوگوں کے ساتھ ہے، اسی قوم کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ پھر نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ عام لوگ جب یہ کام کر رہے ہوں، اور خاص طور پر معاشرے کے وہ لوگ جو ترقی یافتہ قومیں کہلاتی ہیں، بڑے کہلاتے ہیں، تو ان کو دیکھ کے نا ایک مسلمان کی ہلکی پھلکی آزمائش اللہ تعالیٰ کرتا ہے. تو اس آزمائش کے آگے انسان اپنے ہتھیار ڈال دے اور کہے نہیں جی دین پر مجھ سے عمل نہیں ہوتا، بلکہ معاشرے کا جو چلن ہے یا بڑے لوگوں کی جو عادات ہیں، اخلاق ہیں، ان کا رہن سہن ہے، ان کی تہذیب ہے، میں بھی ویسا ہی بننا چاہتا ہوں، مجھے وہ پسند ہے. تو یہ شکست ہے، شکست خوردی اور پھر غلامی ہے. تو اس وجہ سے دین نہیں چاہتا کہ خدا نخواستہ ایک مسلمان اس طرح بن جائے. تو بہرحال اس میں متعدد اقوال ہیں. تو صحیح قول تو یہی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ارشاد کے مطابق داڑھی کو بڑھانا چاہیے، مونچھیں گھٹانی چاہیے. اگر کوئی کترواتا ہے اور اس کو ذرا درست کر لیتا ہے تو اس میں بھی کوئی معیوب بات نہیں، لیکن بالکل منڈوا دینا یہ خلاف شریعت. اس لیے جب صحابہ کرام کا عمل بھی آتا ہے اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ارشادات بھی آتے ہیں تو اس میں پتہ یہی چلتا ہے کہ بہرحال داڑھی کا رکھنا فرض ہے. یہ نہیں ہوا کہ کسی صحابی نے یا نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس کی اجازت دی ہو کہ داڑھی منڈوا دی جائے. اختلاف ہے تو زیادہ سے زیادہ اس میں ہے کہ کیا داڑھی ایک مشت کے برابر ہو یا ذرا اس سے چھوٹی ہو یا بڑی ہو. یہ بندوں پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ اپنے مزاج کو دیکھیں، اپنی داڑھی کو دیکھیں. مجھے یاد ہے کہ میرے اپنے والد محترم مجھے بتا رہے تھے کہ میں بیٹھا ہوا تھا اپنے والد صاحب کے ساتھ، یعنی دادا محترم کے ساتھ. تو ایک صاحب آئے، انہوں نے نماز پڑھی تو ہم نے دیکھا انہوں نے اپنی رومال کو جہاں سر پہ باندھا ہوا ہے وہاں گردن پہ یوں لپیٹا ہوا ہے. تو سخت گرمی کا موسم، ہم نے کہا ان کو کیا ہے. خیر انہوں نے نماز پڑھی، نماز کے بعد دادا کے پاس بیٹھے، کہنے لگے جی یہ بتائیے کتنی داڑھی رکھی جا سکتی ہے. تو دادا جی نے کہا بھائی مسئلہ تو یہی ہے. تو خیر مسئلہ یہ بتایا، حدیث پڑھ کے سنائی. تو ان صاحب نے کیا کیا، اپنا رومال کھولا. جب رومال کھولا، ہٹایا
تو ان کی داڑھی کے بال سارے گردن پہ لپٹے ہوئے تھے، یعنی یوں لپٹے ہوئے. جب انہوں نے کھولی تو کھولتے ہی گئے، اور وہ یعنی بیٹھے ہیں تو بیٹھے بیٹھے ان کی داڑھی نہ صرف ان کی جھولی میں بلکہ زمین پہ یوں پھیل گئی. کھڑے ہوئے تو ان کے پاؤں تک جا رہی تھی. وہ کہتے ہیں میں اس کے ساتھ کیا کروں؟ تو دادا جان نے کہا بھئی یہ اگر تمہیں اس سے اذیت نہیں ہو رہی، تکلیف نہیں ہو رہی تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ تکلیف کی بات ہے، اور اگر سمجھتے ہو کہ تکلیف نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ چھوٹی کر لو تاکہ تم چلنے پھرنے کے قابل ہو. اور دوسری بات یہ کہ اس اذیت کو، اس تکلیف کو تم گرمی میں بھی برداشت کر رہے ہو، اور پھر لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو واضح بھی نہیں کرتے کہ میں کیا ہوں، منہ بھی چھپاتے ہو، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. تو پھر بہرحال وہ کسی کے کہنے پہ متاثر ہوتا ہے نا انسان، کہ کچھ بھی ہو تم نے چھیڑنی نہیں ہے. لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو اتنی اذیت اور تکلیف میں وہ بندہ تھا، گرمی کے موسم میں بھی اس نے اپنے آپ کو نہیں بلکہ داڑھی کو لپیٹا ہوا ہے، رومال کو اس کے اوپر رکھا ہوا ہے، تو اس کی کیا حالت ہوتی ہوگی؟ کون سا اس کو چین ہوگا رات کو سوتے وقت بھی، اور لوگوں کے درمیان بیٹھتے ہوئے بھی، بازار میں آتے جاتے بھی، جاب پہ بھی، اور گھر کے اندر بھی. تو ایسی صورت میں اگر واقعی ضرورت محسوس ہو تو کچھ علماء کا کہنا یہی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جس طرح اپنی مشت میں داڑھی کو رکھ کے جو لمبی باقی ہوتی تھی اس کو کاٹ دیا کرتے تھے. تو یہ مسئلہ ملتا ہے. تو ایک صحابی رسول ہیں جو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بہت ہی قریب رہے، اور آپ کی ایک ایک چھوٹی چھوٹی سنت پر عمل کرنے والے، اگر وہ یہ کام کرتے ہیں تو یا تو کوئی ضرور کوئی بات ہوگی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو اجازت دی ہوگی. اور اگر آپ کا یہ بہت سخت حکم ہوتا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کبھی بھی اپنی داڑھی کو نہ چھیڑتے یا کم نہ کرتے. تو بہرحال یہ مسائل کچھ اس قسم کے ہیں کہ سنت بہرحال مرد کے چہرے پہ، مسلمان مرد کے چہرے پہ نظر آنی چاہیے. پھر اس کے بعد مسئلہ ہے زندگی گزارنے کا، کہ ہم گھر کے اندر بھی زندگی گزارتے ہیں، گھر کے باہر بھی. تو گھر کی جو لائف ہے وہ کیسی ہونی چاہیے؟ گھر کو عربی زبان میں یا تو بیت کہتے ہیں یا پھر مسکن کہتے ہیں، جس کی جمع مساکن ہے اور بیت کی جمع بیوت ہے. بیت کا لفظ جو ہے یہ یبیتون لربہم سجدا وقیاما پڑھا ہے نا آپ نے، تو یبیتون اسی سے بیت ہے. یبیتون کا کیا مطلب ہے؟ وہ رات گزارتے ہیں. تو بیت اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں انسان رات گزارے. تو بار بار چونکہ رات وہیں گزارتا ہے، دن کو باہر ہوتا ہے، رات کو وہیں آ جاتا ہے اور وہیں رات گزارتا ہے، تو اس وجہ سے عربی زبان میں ایسی جگہ جہاں انسان اپنی رات گزارتا ہے اس کو بیت کہہ دیتے ہیں. اس طرح مسکن بھی ہے، سکون سے ہے. مسکن اسم ظرف ہے، مسکن جس کا مطلب ہے سکون کی جگہ، آرام کی جگہ. آدمی دن بھر کام کرے گا، تھکا ہارا ہوگا، لیکن چاہے گا میں اب گھر جاؤں، اور گھر جانے کا مطلب یہ کہ میں وہاں جا کے ذرا تھوڑا سا آرام کروں. تو رات بھی اور دن بھی جب بھی وہ تھکاوٹ محسوس کرتا ہے تو وہ گھر آ جاتا ہے. تو اس کی اپنی ایک خانگی زندگی ہوتی ہے جس میں اس کو بڑا آرام بھی ملتا ہے، سکون بھی ملتا ہے، خوشی بھی ملتی ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس احسان کا ذکر یوں فرمایا ہے کہ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا. اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھروں کو تو بنایا مگر ان کو باعث سکون بنایا. گھر وہی ہوتا ہے جس میں سکون ہو، اور جس گھر میں سکون نہیں وہ گھر نہیں، وہ مسکن نہیں. تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو وہ گھر زیادہ پسند تھے جو زیادہ تر کھلے ہوں، کھلے کھلے ہوں. تو کھلے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو آب و ہوا، دھوپ، روشنی، اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہ انسان جس کھلے گھر میں رہتا ہے تو اس کی ذرا سوچیں بھی کھلی ہوتی ہیں، فراخ دل ہو جاتا ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو محدود نہیں سمجھتا، بلکہ
اس کی سوچ میں، اس کے عمل میں ایک فراخی سی ہوتی ہے۔ اسی فراخی کی وجہ سے، بڑے گھر کی وجہ سے سارے رشتہ دار، عزیز، اقربا اس گھر کا رخ کرتے ہیں کہ وہاں جا کے بڑا مزہ آتا ہے۔ کھلا گھر ہے، چھوٹا گھر ہو تو لوگ آتے نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ تنگ گھر ہے، وہاں بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں۔ تو یہ وہ صورت ہوتی ہے جس کی دیہاتوں میں آپ جائیں نا، کیا پنجابی میں کہتے ہیں، ویڑے ہوتے ہیں، تو درخت کے نیچے مردوں کو بٹھا دیا، عورتیں ادھر کمروں میں بیٹھ گئیں، کو برآمدوں میں، مطلب ان کی آوازیں بھی ایک دوسرے کو سنائی نہیں دیتی، لیکن آرام سے بیٹھتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، لیٹ رہے ہیں، اونچی اونچی باتیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن کوئی ایسا، اور جانور بھی گھوم پھر رہے ہیں، مرغیاں بھی چر رہی ہیں۔ بس یہ سب چیزیں دیکھنے سے بڑا ماحول بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو حدیث میں یہی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اربع من السعادہ، 4 چیزیں ایسی ہیں جو خوش بختی کی علامت ہیں، یعنی جس انسان کو یہ 4 چیزیں نصیب ہوں وہ سمجھے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت ہی کچھ نوازا ہے۔ پہلی بات یہ کہ المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی، یہ بھی بہت بڑی خوش قسمتی ہے انسان کی کہ نیک بیوی مل جائے اس کو، اور وہ اس کی نیکی کی وجہ سے اپنے گھر کے ماحول کو نیک بھی بناتا ہے، خود بھی بننے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر گھر کے اندر نیکی کی ہی باتیں ہوتی ہیں، بچوں کے بھی اچھی تربیت ہو جاتی ہے۔ والمسکن الواسع، اور کھلا گھر، واسع وسیع گھر، والجار الصالح، اور اچھا ہمسایہ، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہوتی ہے، بہت خوش قسمتی ہے کہ انسان جس گھر میں رہ رہا ہے اس کا ہمسایہ کا مطلب دایاں بایاں آگے پیچھے، یا اسی طرح 40 گھر ادھر 40 گھر ادھر، یہ سارے سب لوگ اگر اچھے ہوں تو انسان اس ماحول میں بڑے اطمینان کے ساتھ رہتا ہے کہ مجھے ہمسایوں سے کوئی خوف نہیں ہے، بلکہ ان کی ہمدردیاں، ان کی محبت وہ مجھے نصیب ہے۔ پھر والمرکب الحنی، اور عمدہ سواری، آرام دہ سواری۔ اس دور میں گھوڑے ہوا کرتے تھے یا اونٹ ہوا کرتے تھے یا خچر گدھے ہوتے تھے، تو یہ جو سواریاں ہیں ان کا بھی اپنا ایک مزاج ہوتا ہے۔ مزاج یہ کہ وہ جس کو جو بیٹھ رہا ہوتا ہے نا، اس کے سلوک کو وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا بیٹھنا، اس کا میرے ساتھ رویہ، اس کی آوازیں، اس کا مجھے ہانکنا اور اس کا میرا خیال کرنا، یہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ نے ان کو بھی ایسی سینس دے رکھی ہے، تو وہ اس وجہ سے وہ اپنے مالک کے لیے بڑے آرام دہ ثابت ہوتے ہیں کہ اس کو میں نے سکون سے لے جانا ہے۔ اور کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر شیطان گھسا ہوتا ہے، تیزی ہوتی ہے ان میں، اور آدمی جب بیٹھتا ہے تو اس پہ بڑی تکلیف اس کو محسوس ہوتی ہے، اس کا چلنا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا اس کے لیے بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے کوئی ایسی سواری اس کو مل جائے جو انتہائی عمدہ ہو تو ٹھیک ہے۔ آج کل کے دور میں ہر بندے اپنے لیول پہ دیکھتا ہے، کسی کے پاس سائیکل ہے تو وہ بڑا مطمئن ہے کہ الحمدللہ پیدل چلنے سے تو میں، پھر کسی کے پاس موٹر سائیکل ہے تو وہ اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور پھر موٹر سائیکل کے بعد کسی کے پاس گاڑی آ جاتی ہے، چھوٹی گاڑی، لیکن کم از کم گاڑی تو ہے نا۔ پھر اس طرح گاڑیوں پہ آگے بڑھتے جائیں تو جتنی عمدہ سواری ہوگی یہ اجازت ہے اس کی، بس غلو نہ ہو، اسراف نہ ہو، لیکن سواری ایسی ہو جس پہ انسان مطمئن ہو کے آرام سے بیٹھے اور اسے کوئی تکلیف نہ ہو، نہ اس کو نہ اس کے بچوں کو یا فیملی کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اللہ میرے گناہ بخش دے، میرے گھر میں کشادگی پیدا فرما۔ یہ دعا ہے۔ تو کسی نے کہا اللہ کے رسول کیا بات ہے، آپ اکثر یہ دعا مانگا کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا وَهَلْ تَرَكْنَا مِن شَيْءٍ، اس دعا نے کسی چیز کو چھوڑا ہے؟ مراد یہ کہ بڑی جامع دعا ہے، تم بھی مانگو، یہ نصیب ہو جائے تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ انسان کی اپنی حیثیت کے مطابق اس کو یہ چیزیں بنانی ہیں، یہ نہیں ہے کہ حیثیت سے بڑھ کے سوچے اور ناجائز ذریعے سے
اپنے گھر کو اور اپنے مسکن کو وہ خوبصورت بنانے کی کوشش کرے اور بڑا اور کہ جی اللہ کے رسول نے فرمایا میں کیا کروں، تنخواہ میں تو گزارا نہیں ہوتا۔ اور واقعی مہنگائی کا دور ہے۔ مہنگائی شاید اس لیے بھی ہے کہ ہماری اپنی جو ڈیمانڈز ہیں، لائف کا جو ایک طریقہ کار ہے وہ ذرا بہت وقت تک بدل چکا ہے، اس وجہ سے زندگی بڑی مشکل نظر آتی ہے کہ گزارا بڑا مشکل ہے۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اسی معاشرے میں بہت سے لوگ، مور دین 70% لوگ جو بال بچوں والے بھی ہیں، جن کا اپنا گھر بھی نہیں، وہ زیادہ سے زیادہ 10,000 12,000 15,000 پہ آرام سے گزارا کر لیتے ہیں ملتے ہیں۔ لیکن مسئلہ وہی ہے نا کہ ذرا آپس میں مل جل کے انسان رہے اور اپنے آپ کو سب سے علیحدہ نہ کر لے کہ نہیں جی میں نے نہ کسی سے ملنا ہے، نہ میرے گھر کوئی آئے گا، اور پابندیاں بھی لگائی دی جائیں کہ اس گھر میں کوئی فلاں آ سکتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ محبت ختم ہو جائے گی، وہ ایک دوسرے کا رکھ رکھاؤ خیال جو ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ورنہ ہوتا یہی ہے کہ غریب آدمی بھی جس کے پاس کوئی جاب نہ ہو، اس وقت بھی دیہات میں یا چھوٹے شہروں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں، بھائی کیا مسئلہ ہے، تم شادی کرو، 2 وقت کا کھانا کھانا ہے نا، ہم بھی کھا رہے ہیں تم بھی ہمارے ساتھ کھا لینا، لیکن کوئی پریشر نہیں، دباؤ نہیں ہوتا، اور انسان بڑی آرام سے زندگی گزار لیتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں جس کو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمانا چاہتے ہیں۔ تو اسی طرح نبی علیہ السلام نے گھروں کو صاف ستھرا رکھنے کی ترغیب بھی دی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو مسلمان کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے، یہ چیز کہ ان کے گھر بڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں، خود بھی بڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں، اور ان کے دین میں کوئی گندگی کا تصور ہی نہیں ہے، بلکہ صفائی اور ستھرائی کو وہ اللہ کے قرب کا ایک ذریعہ بناتے ہیں، جبکہ دوسروں کے ہاں گندگی جو ہے، میلا پن، گندگی، بدبو، اور دوسرا یہ کہ جو کپڑے پہنے ہوں وہی مہینوں دھلے ہوئے نہ ہوں، نہ اتارے ہوئے ہوں، بال ہیں تو وہ بھی لمبے ہیں اور ان پر جمیں رینگتے رینگتے کپڑوں پہ چل رہی ہیں، اور اس کو تقوی اور تقرب الہی کا ذریعہ سمجھا جائے، یہ دوسروں کے ہاں ہیں، ہمارے ہاں نہیں ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ طیب یحب الطیب، اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، نظیف، وہ نظیف ہے، بڑا صاف ستھرا ہے۔ پڑھا نا ایک اور حدیث میں ان اللہ جمیل، کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے۔ تو کسی کو یہ دیکھنا کہ یہ خوبصورت ہے کہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو دکھایا تو نہیں، مگر اللہ نے اپنی پہچان اپنی نشانیوں کے ذریعے ہمیں کرائی ہے۔ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کے بارے میں بتایا، اس کو دیکھ لو اور سوچو کہ ان کو کس نے پیدا کیا، اور جب اس کا کوئی خالق ہے تو وہ میں ہوں۔ تو اس عظیم مخلوق کو دیکھنے کے بعد میری عظمت کا خیال تمہارے دلوں میں آ سکتا ہے۔ بہن اسی طرح نبی علیہ السلام اگر فرماتے ہیں ان اللہ جمیل، کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، تو اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی کو ہم اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو دیکھ کے پہچان سکتے ہیں۔ انسان اپنے آپ کو دیکھے، پھر وہ چیزیں جو ہمارے ارد گرد ہیں، پھول ہیں، ان کی رنگت ہے، یہ ذوق ہے نا، ایک خالق کا ایک ذوق ہے نا۔ ایک آرٹسٹ جب تصویر بناتا ہے تو وہ اپنے ہی ذوق کو اس میں ڈالتا ہے اور اس کے مطابق وہ بناتا ہے، جس کو لوگ دیکھتے رہتے ہیں، واہ کیا زبردست شاہکار ہے، اور شاعر بھی وہاں اپنی شاعری کرتے ہیں کہ تصویر کا جب یہ عالم ہے تو وہ حسن مجسم کیا ہوگا۔ تو یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے کہ ہم چیزوں کو دیکھ کے کتنی خوبصورت چیزیں ہیں، آج کل آم ہیں، تربوز ہیں، کیلے ہیں، مالٹے ہیں، یعنی آپ دیکھیں کتنے اللہ تعالیٰ نے ان کو خوبصورت بنایا۔ کھانا اندر ہے مگر اس کا جو گودا ہے وہ اندر ہے، اوپر اس کو ایسی اس کی پیکنگ کر دی ہے جس کی بڑی خوبصورت رنگت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک پریزنٹیشن ہے جو اللہ ہمیں دے رہا ہے کہ دیکھو، کھاؤ اس کو، میرے دینے کے طریقے کو دیکھو۔ تو یہ سب چیزیں پتہ چلتا ہے کہ ان اللہ جمیل، کہ اللہ تعالیٰ واقعی بڑا خوبصورت ہے، یحب الجمال۔ تو یہاں بھی آپ فرماتے ہیں نظیف، وہ بڑا صاف ستھرا ہے۔
یحب النظافہ، اور ستھرائی کو ہی اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ کریم، اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، کرم کرنے والا ہے، اور یحب الکرم، وہ کرم کو ہی پسند کرتا ہے کہ انسان، اللہ جتنا مہربان ہے تو یہی مہربانی اللہ پسند، سختی کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اسی طرح جواد، یحب الجواد، وہ بڑا فیاض ہے، یعنی اپنی مہربانیوں کو، رحمتوں کو وہ دوسروں پر انڈیلتا ہے، اور یہی چیز بندوں سے بھی وہ پسند کرتا ہے کہ وہ بھی ایسے ہی بنے۔ اللہ نے اگر ان کو بہت کچھ نوازا ہے تو دوسروں کے لیے فیاض بن جائیں۔ پھر فرماتے ہیں فَنَظِّفُوا أَفْنِيَتَكُمْ، لہذا اپنے گھروں کے صحن کو، فنا کی جمع ہے افنیہ، اپنے گھروں کے صحن کو صاف ستھرا رکھا کرو۔ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ، اور یہود کی مشابہت نہ کرو۔ یہود کیا کرتے تھے؟ وہ اپنے گھروں کو صاف نہیں رکھتے تھے، خاص طور پر صحن کو، ہر شے، کوئی ادھر ڈمپ کر دی، کوئی ادھر پھینک دی، کوئی ادھر پھینک دی۔ کمرے کی بھی اگر صفائی کی تو وہاں سے چیز نکال کے صفائی کر کے باہر پھینک دی۔ تو یہ آپ فرماتے ہیں ان کی مشابہت نہ کرو۔ آج یہ مشابہت ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے۔ ہم اپنے گھروں کو صاف ستھرا کرتے ہیں، گند صاف کرتے کرتے بالکل گھر کے دروازے پہ جب آتے ہیں تو یوں گلی میں پھینک دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ توقع کرتے ہیں بس ہمارا گھر اب صاف ستھرا رہے گا۔ نہیں بھئی، جو آئے گا جائے گا اسی گند کو پھر اس کے پاؤں پہ لگے گا اور پھر اندر پڑ جائے گا۔ تو یہ ستھرائی جو ہے بہرحال اپنے ماحول کی یہ بڑی ضروری ہے۔ تو گھروں کے بارے میں بھی آپ یہی فرماتے ہیں کہ ایسے گھر جو وسیع ہوں، اچھے ہوں، اور پھر دوسری صاف ستھرے ہوں، نہ صرف صحن بلکہ کمرے تک وہ بھی صاف ستھرے ہوں، تو بس ٹھیک ہے، اس کو آپ نے پسند کیا ہے۔ یہ اچھی زندگی ہے۔ انسان کی ذاتی زندگی یا فیملی کی لائف جو ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھے طریقے سے بنانے کی تاکید کی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کو جائز قرار دیا ہے۔ لیکن کچھ گھر ایسے بھی بنتے ہیں جس میں بظاہر لگتا ہے کہ بڑا اسراف کیا گیا ہے، اور گھروں کے اندر جو چیزیں رکھی گئی ہیں اس میں بڑا تعیش سا ہے۔ تعیش کا مطلب یعنی بڑا اپنی گزران کو، اپنی انکم کو، یا اپنے گھر کے ماحول میں ہر شے کو اسراف کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، جس کو عام زبان میں کہتے ہیں عیاشی۔ تو یہ جو چیز ہے اس کو کیا دین نے پسند کیا ہے؟ نہیں۔ گھر بڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر جب بڑا ہے تو اس کی ہر شے بھی بڑی ہونی چاہیے اور بڑی عمدہ ہونی چاہیے، بڑی قیمتی ہونی چاہیے، یہ مطلب نہیں ہے۔ ہم اپنے گھروں کو رنگ و روغن بھی کر سکتے ہیں، کوئی تھوڑا سا نقش و نگار وہ بھی کر سکتے ہیں جو جائز قسم کا ہے، اور پھر اسی طرح اس کی زیب و زینت یہ بھی کی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خود ارشاد ہے، قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اپنا گھر بھی صاف ہو، اس کے کپڑے بھی اچھے ہوں، جوتے وغیرہ بھی اچھے ہوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اس چیز کو، اور فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے زمرے میں یہ چیز آتی ہے، کوئی اس کو اسراف نہ سمجھے، اور نہ ہی یہ مقصد ہو کہ میں فخور بن جاؤں یا مختال بن جاؤں، ایسا نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّن كِبْرٍ۔ تکبر ایسی بری بیماری ہے کہ اگر کسی کے دل میں ایک رائی کے ذرے کے وزن کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ شخص جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا۔ تو ایک شخص نے پھر سوال کیا، اللہ کے رسول، ان الرجل یحب، ایک آدمی ہے جو اس بات کو بڑا پسند کرتا ہے کہ ان یکون ثوبہ حسنا، کہ اس کے کپڑے خوبصورت ہوں، ونعلہ حسنا، اور اس کی جوتی خوبصورت ہو، تو کیا اس میں تکبر ہے؟ فقال، تو آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، او بھائی یہ تو بہت جمال ہے، اللہ خود خوبصورت ہے، وہ جمال کو پسند کرتا ہے، تو خوبصورتی ہے، اس کو تم اختیار کر سکتے ہو۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے جس میں ایک شخص نے جو ان رجلا جمیلا، خوبصورت آدمی تھا،
وہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آیا. اس نے کہا انی احب الجمال، اللہ کے رسول میں جمال کو بڑا بہتر سمجھتا ہوں، پسند کرتا ہوں. وقد اعطیت منہ ما ترى، اور اسی طرح اس جمال جیسی چیز کو مجھے دیا بھی گیا ہے، آپ مجھے دیکھ لیں، یعنی میں خوبصورت بھی ہوں. حتی ما احب، اور یہ جمال جو ہے نا یہ اس حد تک مجھ پر غالب ہے کہ میں اس چیز کو بھی پسند نہیں کرتا کہ ان یفوقنی احد بشراک نعل، کہ کوئی شخص اپنی جوتی کے تسموں میں بھی مجھ سے برتر بن جائے. میں چاہتا ہوں میرا تسمہ اس کے تسمے سے زیادہ خوبصورت ہو. افمن الکبر ذالک یا رسول اللہ، کیا ایسا سوچنا یا ایسا کرنا یہ تکبر میں آتا ہے اللہ کے رسول؟ قال لا، آپ نے فرمایا نہیں. مراد یہ ہے کہ اس جمال میں، صاف ستھرائی میں، صاف رہنے میں، نظیف رہنے میں اگر کوئی بندہ دوسرے سے مقابلہ کرتا ہے صرف اس لیے کہ میں اس سے زیادہ خوبصورت نظر آؤں، بس اس حد تک، کوئی اس میں تکبر نہ ہو، کوئی بڑائی نہ ہو، کوئی فخر نہ ہو، کوئی اسراف نہ ہو. تو وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ اللہ کے رسول کیا یہ بھی تکبر؟ آپ نے فرمایا تکبر کی تعریف اب دیکھیے، اس سے پتہ چل جائے گا کہ تکبر کس کو کہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں لا، یہ تکبر نہیں ہے. وَلَكِنَّ الْكِبْرَ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْتُ النَّاسِ، تکبر تو اس چیز کو کہتے ہیں کہ انسان حق کو ٹھکرا دے. ایک سچی بات، صحیح بات، شرعی بات اس کو کی جائے، کوئی سمجھا رہا ہو کہ بھئی یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، تو وہ صحیح بات کو سن کے کر کے نہ ایک طرف پھینک دے، میں نہیں مانتا. یہ تکبر ہے. اور پھر دوسرے لوگوں کو حقیر خیال کرے کہ میں تو بڑی شے ہوں، دوسرے میرے سامنے کیا ہیں، میں تو بہت خوبصورت ہوں، دوسرے بڑے، معلوم نہیں کیا کیا انسان سوچتا ہے، میں امیر ہوں، یہ غریبوں کی کیا اوقات میرے سامنے. یہ اس طرح کا جو خیال ہے نا، یہ بڑائی کا خیال ہے، یہ تکبر کا خیال ہے. امیر ہونا یہ اللہ کی طرف سے نعمت بھی ہے، ایک امتحان بھی ہے. غریب ہونا ایک امتحان بھی ہے، آزمائش بھی ہے مسلمان کی. تو دونوں کو اللہ تعالیٰ اپنے اپنے مقام پہ یوں آزماتا ہے کہ میں نے اس کو دولت دی ہے، یہ متکبر انسان بنتا ہے یا عاجز انسان بنتا ہے، میرا شکر ادا کرتا ہے. تو یہ وہ سب چیزیں ہیں جو کہ دیکھا جائے تو ان دونوں رویوں میں انسان کے اندر اگر غلو نہ آئے تو ٹھیک ہے، اور اگر غلو آتا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے. پھر اسی طرح ہمارے گھروں میں سونے چاندی کے برتن کیا ہوں، اس پہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس پہ پابندی لگائی ہے ہماری شریعت نے کہ سونے اور چاندی کے برتن میں نہ کھایا جا سکتا ہے، نہ پیا جا سکتا ہے، اس سے منع فرمایا. تو آپ کے الفاظ ہیں جو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھاتا ہے یا پیتا ہے، انما یجرجر فی بطنہ نار جہنم، وہ سمجھے کہ میں اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہوں. وہی سمجھے ایک ایک لقمہ وہ جہنم میں جا رہا ہے، وہ جہنم بن رہا ہے میرے پیٹ میں. تو اسی وجہ سے صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس بات سے منع کیا کہ ہم سونے چاندی کے برتنوں میں پئیں یا ان میں کھائیں. اور اس سے بھی منع کیا آپ نے کہ ہم ریشم کی جو مختلف اقسام ہیں، کوئی گاڑھا موٹا ریشم ہوتا ہے جو بڑا باریک نازک سا ہوتا ہے، اس کو پہننے سے بھی اللہ کے رسول نے ہمیں منع کیا کہ مرد نہ پہنیں. اور دوسرا یہ کہ اس کے کوئی فرش نہ بنائیں، بیڈ نہ بنائیں، نشست گاہ نہ بنائیں ریشم کی کہ اس پہ ہم مہمان کو بٹھائیں یا خود بیٹھیں. تو آپ فرماتے ہیں اس کی وجہ ہوا لہم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ، یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ان کے لیے، ان سے مراد غیر مسلموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھی ہیں، مگر ہمارے لیے آخرت میں رکھی ہیں. کیونکہ یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ انسان انہی میں مست ہو جائے اور انہی کو سمجھے کہ لائف ہے تو یہی ہے اور بس جینا ہے تو یہی جینا ہے، اس کے بعد کوئی اور جینا نہیں ہے. نہیں، موت کے بعد ایک بہت بڑا، بہت لمبی فیز آ رہی ہے.
اور مختلف فیزز سے انسان گزر کے جب ہمیشہ کی زندگی میں جا داخل ہوگا، وہ تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ قیامت کا ایک دن جو ہے ہماری اس زندگی کا، ہماری اس دنیا کی زندگی کا، یعنی زندگی، یہ دنیا کی عمر جو ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، صرف قیامت کی زندگی کا ایک دن۔ کہا ہے نا 50 الف سنہ، یہ بھی کہا ہے ایک دن۔ تو بہرحال کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا جو گھر کے اندر ہم مختلف قسم کے الماس کے برتن ہوتے ہیں یا کوئی اینٹیکس ہوتی ہیں، یاقوت ہوتے ہیں، ان کے بنے ہوئے کچھ برتن ہوتے ہیں، قیمتی پتھروں کے بنے ہوئے برتن ہوتے ہیں، کیا ان کو رکھیں؟ یہ بھی اسراف ہوگا؟ نہیں، یہ ایک آدھ رکھا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن زیادہ اگر ہو اور اس نیت سے لیا جائے کہ یہ قیمتی پتھر ہے، یہ میں سارے پیسے اس پہ خرچ کر دوں تاکہ مجھ پر کوئی ذمہ داریاں نہ آئیں، نہ ٹیکس کی آئیں، نہ زکوٰۃ کی آئیں، یعنی اس نیت سے اگر انسان یہ کام کرتا ہے تو یہ ایک ناجائز کام ہے، اور ایسی صورت میں اس قسم کا جو یہ کام ہوگا یہ اسراف ہوگا، اور اس اسراف سے پھر اس کے پیچھے جو سبب نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو یا تو بڑا بنانا چاہتا ہے اور اسراف کرنا چاہتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اپنی دولت کو سینت کے وہ نہیں چاہتا کہ میں ملک کو قوم کے کام آؤں یا پھر غریبوں کو کچھ پیسہ مزید دے سکوں۔ تو بہرحال کئی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ان چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر سونے اور چاندی کے برتنوں کو استعمال کرنے سے منع کیا، یہ حرام ہے۔ باقی چیزیں استعمال ہو سکتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں نہ تکبر ہو، نہ اسراف ہو، نہ کسی قسم کا بچاؤ مقصود ہو کہ زکوٰۃ سے اور میں ٹیکس سے بچ جاؤں۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سونے اور چاندی کو اس لیے حرام کیا ان کے برتنوں کو کہ یہ ایک نقدی ہے، اس کی زکوٰۃ دی جا سکتی تھی، اور پھر دوسرا ہے کہ غریب آدمی جب ان تمام چیزوں کو دیکھتا ہے تو اس کو دوسروں کے اندر بڑی عمارت نظر آتی ہے کہ بڑے امیر لوگ ہیں، لیکن پتھروں کے جو برتن ہیں یا پتھروں کی مختلف چیزیں ہیں وہ اگر گھروں میں پڑی ہیں تو غریب کی اس پہ نظر نہیں جاتی، اس کو کیا وہ کہتے ہیں پتھر ہی ہے۔ لیکن جو پتھروں کو جاننے والا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کی کیا قیمت ہے، وہ اس کی قدر کرتا ہے۔ تو بہرحال ایسی چیزوں کا جو برتن بنائے جائیں، چمچے بنائے جائیں سونے اور چاندی کے، اس کا کاروبار بھی پھر غلط ہوگا، یہ بھی یاد رکھیے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے برتن ہیں جیسے کانچ کے ہیں، مٹی کے ہیں، چینی کے ہیں، تانبے کے ہیں یا دوسری دھاتوں کے ہیں، ان کو بنایا جا سکتا ہے، ان کا بزنس بھی کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح روئی کی جو مختلف قسموں کے کپڑے ہیں، بیڈز ہیں، چادریں ہیں، ان کو بنایا جا سکتا ہے، ان کا بزنس کیا جا سکتا ہے، مگر ریشم کا بھی ہو سکتا ہے، سونے کا بھی ہو سکتا ہے، مگر اس نیت سے نہ ہو۔ تو یہ بہرحال بہت سے علماء کے کمنٹس بھی ہیں اس میں، وہ بھی آپ کتاب میں مزید دیکھ سکتی ہیں۔ پھر مجسمے ہیں، مجسمے تو بہت سے کمنٹس ہیں کتاب میں، ان کو پڑھا جا سکتا ہے۔ مجسمے ہیں، یہ بھی مجسمہ سازی کا جو ایک شعبہ ہے، بہت بڑا کاروبار ہے، یہ بھی یونانیوں سے بہت پہلے کا ہے، پھر یونانیوں میں آیا، پھر یونانیوں نے اس مجسمہ سازی میں بڑی نئی نئی چیزیں نکالیں، اور ان نئی نئی چیزوں میں بے حیائی، عریانی، فحاشی وہ عام ہو گئی، اور پھر یہ ایک سائنس بھی بن گئی، اور اس سائنس کو باقاعدہ ایک تعلیم کی شکل دے دی گئی، اور یونیورسٹیز میں، کالجز میں، دنیا کے مختلف بڑے بڑے جو یعنی انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں ان کے شعبہ کھول دیے گئے، اور کروڑوں ملینز ڈالر جو ہے نا اس پہ لگا دیے گئے کہ اس کو پروموٹ کیا جائے۔
تو اسلام تو ویسے ہی بت توڑنے والا مذہب ہے، دین ہے، وہ بت کی کوئی قدر نہیں کرتا، سیدھی سی بات ہے. کیونکہ بت اس لیے بنائے جاتے تھے کہ جو پہلے وہ کیا ہوتا ہے نا، پہلے ذرا خیال کیا، پھر تصویر بنائی، پھر تصویر کے ساتھ اسی تصویر کے مطابق کچھ اس کا امیج جو ہے، اس شخصیت کا جو فوت ہو گئی ہے، اس کا امیج کچھ ایسا بنا دیا جائے کہ یہ بہت بڑی نظر آئے یا لوگوں کو مروب کر سکے. تو وہ پھر اس شکل کے کوئی بت بنانا شروع کر دیے اور ان کے نام رکھ دیے، جیسے ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر نام کے یہ 5 بت تھے جو قوم نوح جن کو سمجھتی تھی کہ یہ پاک ہیں. تو وہ ان کی بڑی قدر کرتے تھے، اور نبی نے جو کچھ کہا اس کو نہیں مانتے تھے. بہت سمجھانے کی کوشش کی 950 سال تک. اور یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کی، حدیث صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے جس میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے انتہائی نیک لوگ تھے. من صالحی رجال قوم نوح، قوم نوح کے انتہائی نیک لوگوں میں سے تھے. تو جب وہ فوت ہوئے تو شیطان نے ان کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ وہ بڑے بزرگ تھے، تمہارے اکابر تھے، تم ان کو بھول نہ جاؤ، تم ایسا کرو ان کی تصویر بنا لو. پھر تصویر کے بعد اس نے خیال ڈالا کہ کیوں نہ ایک ان کا بت تراشا جائے، اور اس کو بڑا عظیم بنا کے کسی نے شیر کی تصویر بنا لی، کسی نے چیتے کی بنا لی، اور کسی نے 4-5 سروں کی بنا لی، اور کسی نے 10 ہاتھوں کی بنا لی. تو یہ سب تعریفات آپ دیکھیں گی، یغوث، یعوق، تو ود، نصر، یہ سب کی تعریفیں آپ، نصر ویسے ہی چیتے کو کہتے ہیں عربی زبان میں. تو یہ سب چیزیں تھیں. تو یہ بہرحال پہلی قوم تھی جس نے مجسمہ سازی کی ہے، اور مجسمے بنا کے پھر ان کو خدائی کا منصب دے دیا اور ان کی عبادت شروع کی انہوں نے. ان کے عقیدے یہی تھے، یہ ہیں پتھر مگر ان کے اندر ان بزرگوں کی روحیں آتی ہیں. تو ہم اس لیے ان کو پوچھتے ہیں کہ ان کی روحیں ہماری ان دعاؤں کو سنتی ہیں، اور اس طرح یہ بزرگ روحیں، ان کا ہمارے ساتھ لگاؤ جو ہو جاتا ہے تو پھر یہ رب کے نزدیک ہمارا ذکر کرتی ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں قرب الہی نصیب ہو جاتا ہے. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ ان کے الفاظ ہوا کرتے تھے. تو بہرحال یہ مجسمے وہیں سے بنے، اور پھر اس کے بعد یہ انسانوں میں ایک دوسرے جگہ پر پھیلتے چلے گئے، اور لوگ جو ہے نا بت پرستی کو بڑا رواج دینے لگے، اور بت بنائے گئے، اور پھر بتوں کی مختلف شکلیں بھی بنائی گئیں. تو دیویاں بھی بنی اور دیو بھی بنے. تو ان سب کی عبادت کی جانے لگی. اور پھر نہ صرف یہ بلکہ بعض مذاہب نے انسان کے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس کے جو مخصوص پارٹس ہیں ان کی عبادت کرنا شروع کر دی. یہ بھی ہوا ہے. تو اگر آپ تاریخ پڑھیں تو اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اور بھی بڑی عجیب و غریب قسم کی خرافات اس میں آ گئیں. تو بہرحال دین نے کیا کیا ہے کہ ان تماثیل کو حرام قرار دیا، اور صاف صاف کہہ دیا کہ کسی گھر میں بت نہیں ہونا چاہیے. جہاں ہوگا وہاں رب کی رحمت کے فرشتے بالکل نہیں آئیں گے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے خود بھی نماز پڑھی، اور ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ گھر کے اندر کوئی کپڑا تھا اور اس کے اندر کچھ تصویریں تھیں، میں نے اس کو کاٹا، سیا، اور وہ ان کے نا پردے کے طور پہ لٹکا دیا. یعنی اس کی کوئی ویلیو اس کو نہیں دی، بھئی یہ بڑا خوبصورت کپڑا ہے یا اس کو بڑی اچھی جگہ ٹانگ دوں تو ساری تصویر اس کی نظر آئے گی، اس کا بڑا رنگ نظر آئے گا. لیکن نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی تو وہ کپڑا اتفاق سے سامنے تھا، وہ دروازے کی طرف لگا ہوا ہے. سلام پھر آپ نے فرمایا اس کو ہٹا دو، اس نے مجھے بڑا الجھایا ہے. تو ان کا میں نے کانٹ چھانٹ کے ایک طرف کر دیا اس کو، اس کی کوئی اور چیزیں بنا لیں. ہاں، لیکن یہ کام نہیں کیا کہ دوبارہ میں اپنے گھر میں اس کو لٹکا سکوں.
تو اس دور میں جو تصاویر ہوتی تھیں وہ کپڑوں کے اوپر جیسے آج کل بنتی ہیں بنی نہیں جاتی تھی، وہ ہاتھ سے ہی بنائی جاتی تھی کپڑوں کے اوپر بھی۔ یہ آرٹ کوئی اتنا معروف نہیں تھا یا اتنے ایکسپرٹ لوگ نہیں تھے وہاں مکہ میں، باہر سے کوئی کپڑا آیا ہو تو اور بات ہے، ورنہ وہاں پر یہ رواج نہیں تھا، وہاں ہاتھ سے ہی بس تصویریں بنا دی جاتی تھی۔ تو جہاں اس چیز کا منع کیا وہاں مجسمہ ساز کو بھی، جو مجسمے بناتا ہے، بت بناتا ہے، بت گر ہے، اس کو بھی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ان من اشد الناس عذابا یوم القیامہ الذین یصورون هذه الصور، قیامت کے روز سب سے زیادہ سخت عذاب اس شخص کو ہوگا جو اس قسم کی تصاویر بناتا ہے۔ تو یہ تصاویر اس کو کہا گیا ہے جو تمثال ہوتے تھے، بت ہوتے تھے، ان کی شکلیں بناتے تھے، ان کی صورت گری کرتے تھے، جیسے قرآن میں آتا ہے نا وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ، وہی ہے جو رحم مادر میں تمہاری تصویریں بناتا ہے، ٹھیک ہے نا، یصور یعنی ہماری شکلوں کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے کہ ناک کیسا ہو، آنکھیں کیسی ہوں، سر کیسا ہو، انگلیاں کیسی ہوں، قد کاٹ کیسا ہو، یہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ تو یہ تصویر صورت گری ہے، اس کو کہتے ہیں صورت گری۔ تو اسی قسم کی کوئی شے انسان کے خیال میں آئے اور وہ پتھروں کو تراش کے اس کی کوئی صورت بنا دے تو یہ مراد ہے، جس کو بعد میں تمثال کہا گیا یا وثن کہا گیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ وجہ کیا ہے کہ الذین یضاہئون بخلق اللہ، یہ وہ ہیں جو اللہ کی تخلیق کی مشابہت کرتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ جب وہ یہ تصویر بنا دیتے ہیں تو کہتے ہیں اگر اللہ نے اس کو بنایا تو میں نے اس کو بنایا، تو میرے میں اور اللہ میں کیا فرق ہے؟ تھوڑا سا انسان کا دماغ ترقی کر لے، کوئی شاہکار بنا لے تو وہ اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتا ہے۔ جیسے ڈاکٹرز نے کلوننگ سے وہ کون سی بکری، کیا کہتے ہیں اس کو، ڈالی، وہ بنائی، تو انہوں نے ڈاکٹروں نے اتنا غرور میں آ کے، تکبر میں آ کے باقاعدہ سائن بورڈ لگا دیے اور لکھا اس پہ گاڈ فار سیل، کہ اب خدا کی ضرورت نہیں ہے، اب یہ کام ہم کر سکتے ہیں۔ ایسے دماغ بن جاتے ہیں، لیکن ان کی خدائی اس وقت ناکام ہو گئی جب ڈولی مری۔ میں وہیں تھا نیو یارک میں، تو مجھے بہت سے ڈاکٹرز نے انہی دنوں یہ بات مجھے بتائی۔ میں نے کہا ہاں کیا وجہ ہے؟ کہتے ڈی این اے کی ایک عمر ہوتی ہے، جس کا ڈی این اے لیا گیا تھا اس کی ایک عمر تھی، تو جو ہی اس کو موت آئی تو دوسرے کا ڈی این اے بھی مر گیا، یہ ان کا کہنا تھا۔ تو اس پہ یہ بات سمجھ آئی ان کو کہ ہر شے ہم کر سکتے ہیں مگر یہ موت جو ہے اس پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے۔ اس وقت ان کو سمجھ آئی کہ یہ کام ہمارے کرنے کے نہیں ہیں، مگر اعتراف کریں نا، اعتراف نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی آیات دکھاتا ہے، اپنی بڑائی، اپنی خدائی دکھاتا ہے، لوگ ضد میں آ کے نہیں مانتے مگر اور اعتراف بھی نہیں کرتے۔ تو بہرحال یہ شکل جو ہے نا یضاہئون بخلق اللہ، کہ اللہ کی تخلیق سے مشابہت کرتے ہیں اور مشابہت کے بعد خود بھی خدا بن جاتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں یہ خدا ہے، اب اس کی پوجا کرو، اس کو بڑا سمجھو۔ تو قیامت کے روز اس کو یہ بھی کہا جائے گا کہ میں نے تو اس مخلوق میں روح پھونکی تھی، ذرا تم بھی اس میں روح پھونک کے دکھاؤ۔ پھر کلفا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مجبور کرنا ہے، بناؤ اس کی، تم نے بنایا، لوگوں کو گمراہ کیا، اور میں نے تو اس کو زندہ بنایا تھا، اب تم ذرا اس کو زندہ کر کے دکھاؤ، اس کے اندر روح پھونکو، اس کے اندر روح پھونکو۔ تو وہ روح نہیں پھونکا جائے، پھونک سکے گا، یہاں بے بسی اس کی ثابت ہوگی، اللہ اس کو اور ذلیل کرے گا۔ تو بہرحال اس میں مصلحت یہی ہے کہ انسان کا جو ایک عقیدہ ہے توحید کا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، معبود ایک ہے، تو اس ایک عقیدے پہ زد پڑتی ہے، لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں یہ بڑے جلدی خیال آ جاتا ہے کہ واقعی کوئی عظیم چیز ہے، آنکھوں کے سامنے جو چیز نظر آتی ہے نا اس کو انسان بڑی جلدی قبول کر لیتا ہے،
لیکن جو علم الغیب ہے الذین یؤمنون بالغیب، اس پہ اس کا ذرا ایمان کمزور ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ شرک میں جلدی مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو دین یہ چاہتا ہے کہ توحید کا تحفظ ہو اور بت پرستوں کا جو طرز عمل ہے مسلمان وہ اختیار نہ کرے، بلکہ بالکل ہی الگ رہے۔ پھر اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں بتوں کی تصویریں بنائی گئیں، ان کے وہ سب کچھ ہوا، تو ان کو تقدس کا جو درجہ دے دیا جاتا ہے، تو دین یہ بھی چاہتا ہے کہ اس تقدس کے درجے کو بھی ختم کیا جائے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 365 یا 60 خدا جن کو بڑا درجہ دیا ہوا تھا اہل مکہ نے یا عرب کے لوگوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو اپنی لاٹھی سے، اپنی سوٹی سے، چھڑی سے ان کو یوں مارا ہے، اور مارنے کے بعد ان کو اوندھے منہ گرایا ہے۔ کوئی تقدس نہیں ہے ایسی چیزوں کا۔ تو اس وجہ سے دین یہ بھی چاہتا ہے کہ ایسی بت پرستی کو نہ رواج دیا جائے، نہ اس کی قدر کی جائے، بلکہ یہ پتھر ہیں، ان کو پتھر ہی سمجھا جائے، ان کو کوئی ایسا درجہ نہ دیا جائے کہ ان سے شاید ہمیں کوئی نقصان ہوگا یا ان سے کوئی فائدہ ہوگا یا ان کی بد دعائیں پڑیں گی یا یہ کوئی بڑے بزرگ تھے ان کی توہین ہو گئی، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ انسان ہے بھائی، جو انسان تھا اس کی عزت ہونی چاہیے، جب فوت ہو گئے تو نہیں ہے وہ دنیا میں۔ ان کی تصویروں کو بنا کے انسان کیا چاہتا ہے؟ تو ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ جو تصویریں بناتا ہے، ایسے مجسمے بناتا ہے، وہ اس کا دماغ ایسا بن جاتا ہے کہ میں بڑی شے ہوں، میں ایک شے کو جو نہیں تھی اس کو وجود میں لے آیا، تو یہ اس کے دماغ میں خیال آتا ہے۔ تو یا مٹی سے میں نے ایک جاندار مخلوق بنا دی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس مجسمہ ساز سے یہ پوچھا جائے، مصور سے یہ پوچھا جائے کہ جو چیزیں اس دنیا میں موجود ہیں تم ذرا ان سے الگ ہو کے ایک نئی شے بنا کے دکھاؤ، یہ تو تم کاپی کر رہے ہو۔ سر کسی کا لے لیا، پر کسی کے لے لیے، پاؤں کسی کے لے لیے، ہاتھ کسی کے لے لیے، یہ خیال تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق سے ملا ہے۔ تم ان تمام چیزوں کو ذرا کرو ایک طرف، پھر اپنے دماغ سے کہو کہ کوئی ایک نئی چیز بناؤ، ایک نئی تخلیق لا سکو جس کے بارے میں اللہ نے چیلنج کیا ہے۔ لیکن انسان کے تصور میں ایسی چیز آ ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ وہ جس ماحول میں جیتا ہے اس کے نزدیک یہی چیزیں ہیں اور کچھ نہیں ہیں۔ تو یہ بھی ایک شکست ہے اس کی جو اس کو ماننی چاہیے، مگر انسان ہیں کہ نہیں کرتے، نہیں مانتے۔ تو بہرحال پھر یہ بھی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی دین نے حرام قرار دیا ہے کہ اس کو بنانے کے بعد انسان ذرا پھر آگے جاتا ہے اور اس میں آہستہ آہستہ فحاشی کی طرف، بے حیائی کی طرف چلتا چلا جاتا ہے۔ مجسمے ہیں، آپ کبھی میوزیمز میں جائیں، یورپ کے میوزیمز میں، تو وہاں آپ کو عجیب و غریب قسم کے میوزیم یہ نظر آئیں گے، تو اس کو دیکھ کے بڑی حیا بھی آتی ہے، شرم بھی آتی ہے کہ یہ لوگ کیسی چیزوں کو دنیا کو دکھا رہے ہیں، جس میں خواتین بھی آتے ہیں، بچے بھی آتے ہیں، بیٹیاں بھی آتی ہیں، بہنیں بھی آتی ہیں، مگر ان میں سب چیزیں نظر آتی ہیں تو انسان کو بڑی حیا آتی ہے، خاص طور پر مسلمان کو۔ تو دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اپنے راستوں کو، اپنے محلات کو، اپنے ملکوں کو، اپنے علاقوں کو اپنے بتوں کے ذریعے سے بڑا خوبصورت بناتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں شاید کم رواج ہے، لیکن جب پاکستان بنا اس سے پہلے جو پرانی عمارتیں ہیں وہاں جائیں تو وہاں پر کہیں نہ کہیں ان کے کچھ سٹیچوز لگے ہوئے ہیں۔ جیسے مثلا پنجاب یونیورسٹی ہے، وہاں چلے جائیں تو مال روڈ کے اوپر ایک سٹیچو لگا ہوا ہے، وہ ایک کو، پھر اسی طرح اندر جائیں تو ہاسٹل بنا ہوا ہے تو وہاں پر بھی ایک سٹیچو لگا ہوا ہے، پھر سامنے ایک میوزیم ہے اس پہ جائیں تو وہاں بھی، بس اس طرح دوسرے ملکوں میں جائیں، خاص طور پر کمیونسٹ سوشلسٹ ملکوں میں، غیر مسلم ملکوں میں، تو وہاں بھی انہوں نے شاہراہوں پہ اپنے لیڈرز کے نا
بڑے بڑے بت جو ہے نا وہ گاڑے ہوئے ہیں، اور وہ اس نے ہاتھ یوں کیا ہوتا ہے، اور گویا کہ شاہراہ والے جو گزر رہے ہیں ان پر اس کی شفقت کا ایک سایہ ہے، وہ اس کی مہربانی سمجھتے ہیں۔ تو یہ لوگ اس طرح کی جو حرکتیں کرتے ہیں یہ بھی آہستہ آہستہ پروموٹ ہوتی ہیں بت سازی سے یا مجسمہ سازی سے، اس کو بھی منع کیا ہے۔ باقی یہ ہے کہ شخصیتوں کی یادگار اسلام میں بنائی جا سکتی ہے، تو ہماری تاریخ میں بے شمار لوگ گزرے ہیں، انبیاء دیکھیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، خلفائے اربعہ ہیں، صحابہ کرام ہیں، پھر خلافت بنو امیہ، پھر علماء، مفسرین، محدثین، فقہا، کیا کیا ہیں، ان سب کے مجسمے بنانے کی یا تصویریں بنانے کی دین اجازت دے دے تو ہم تو اسی میں محو ہو جائیں، ہمارے تو دن رات اسی میں گزرے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک اصول بتایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فانما انا عبد اللہ یا عبدہ قولوا عبد اللہ ورسولہ، میری تعریف میں غلو نہ کرو، یعنی مجھے دوسروں کے سامنے جب پیش کرو، میرا تعارف کراؤ، تو اس میں مبالغہ آرائی نہ ہو، غلو نہ کرو، نہ میرے سامنے کرو، نہ میری عدم موجودگی میں کسی کے سامنے کرو۔ یہ بالکل اس طرح ہوگا جیسے عیسائی حضرات نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں مبالغہ کیا کہ ان کو اس طرح پیش کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی اور بعد میں بھی کہ وہ ان کی پیدائش تو ایک عام انسانوں جیسی تھوڑی ہے، وہ تو ایک خاص طریقے سے پیدا کیے گئے ہیں اور وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور پھر ان کا اللہ ہے۔ تو یہ مختلف عقائد، یہ غلو ہے۔ وہ ان کی ماں تو تھی نا، والدہ تو تھی، تو اس غلو کو اللہ تعالیٰ نے یوں بھی توڑا کہ اگر تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو تو اس سے تو زیادہ ڈیزرو کرتے تھے حضرت آدم علیہ السلام، جن کی نہ والدہ ہے نہ باپ ہے، پھر ان کو اللہ کا بیٹا کہو، مگر تم ان کو بھی نہیں کہتے۔ پھر آپ اپنے بارے میں یوں بھی فرماتے ہیں کوئی میرے بارے میں غلو نہ کیا جائے، حد سے زیادہ احترام بھی آپ نے نہیں پسند کیا۔ آپ فرماتے ہیں لا تقوموا لی یا لا تقوموا کما تقوم الاعاجم يعظم بعضها بعضا، اجمیوں کی طرح ایک دوسرے کی تعظیم کرتے ہوئے اس کو بڑا بناتے ہوئے کھڑا نہ ہوا کرو، یہ اجمی کام کرتے ہیں، مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ کوئی شخصیت آئی ہے تو آئے، اس کو چاہیے السلام علیکم کہے، جو بیٹھے ہوئے ہیں کھڑا آدمی ان کو سلام کرے تو وہ سلام کرے سب کو اور بیٹھ جائے، بس کافی ہے۔ اب یہ سوچنا کہ بھی میں آیا ہوں میرے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوا، یہ بڑی گستاخی کی انہوں نے، بہت برے لوگ ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ آپ خود منع فرما رہے ہیں، آپ خود فرماتے ہیں میں جب آؤں تو میرے لیے بھی تم کھڑے نہ ہوا کرو۔ آپ کی ایک حدیث یہ بھی ہے، منع کیا آپ نے کہ لا تقوموا لی، میرے لیے مت کھڑا ہوا کرو۔ تو یہاں تک آپ جب فرماتے ہیں، باقی یہ ہے کہ کچھ صحابہ تھے، سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ یا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جب باہر سے آئے تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کافی عرصے کے بعد کسی مشن پہ آپ نے بھیجا تھا، جب وہ آئے تو آپ نے فرمایا قوموا الی سیدکم، تمہارا یہ ہیرو بہت عرصے کے بعد باہر سے آ رہا ہے، کھڑے ہو، اس کو جا کے ریسیو کرو۔ تو استقبال کے لیے آگے جانا، اس کو ریسیو کرنا، وہ ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی، آپ کی بیٹی فاطمہ سیدہ آ جاتی تھیں رضی اللہ عنہا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹی ہے، اس کو اپنی محبت بھرپور دیا کرتے تھے، تو اس کے احترام میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کھڑے ہو جاتے تھے، آؤ بیٹا۔ تو یہ گھر کے لوگوں کے ساتھ، بڑے چھوٹوں کے ساتھ، یہ جن سے زیادہ محبت ہو ان کے ساتھ یہ سلوک کر سکتے ہیں، مگر کوئی بڑی شخصیت ہو اور عام پبلک، اس کو کہا جائے کہ بھئی یہ آ رہے ہیں کھڑے ہو جاؤ، یا وہ کہے، وہ اس بھی بات کو محسوس کرے کہ میں آیا کھڑے نہیں ہوئے،
تو وہ اس کو اپنی انسلٹ سمجھے اور لوگوں کو برا سمجھے، یہ دماغ میں تکبر ہے جس کو دین نے منع کیا ہے، اور آپ نے خود بھی منع کیا کہ میرے لیے یہ کام تم نہ کرو، میں ایک اللہ کا بندہ ہوں، وہ میں بڑا انسان نہیں ہوں، مجھے بڑا مت بناؤ۔ اور آپ ایک مقام پہ فرماتے ہیں آکل کما یاکل العبد، میں بالکل اس طرح کھاتا ہوں جیسے اللہ کا ایک بندہ کھاتا ہے، غلام کھاتا ہے، یعنی نیچے بیٹھتا ہوں عاجز بن کے، کوئی بڑائی نہیں ہے مجھ میں۔ اور یہی رنگ جو ہے نا بعد میں خلفاء کے ہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مہمان ان کے گھر رات کو رہا، تو جب رات کو اٹھا تو اس کے لیے وضو کا پانی لیا، اس کو وضو کرایا، وہ بار بار کہتا رہا نہیں آپ نہ کریں، آپ خلیفہ ہیں، میں نے کرو کرو۔ جب کر بیٹھے اس کو وضو کرا لیا تو واپس اپنی جگہ پہ آئے، اور ان کا دیکھو جب میں اٹھا تھا تب بھی عمر بن عبدالعزیز تھا، اب واپس آ کے بیٹھا ہوں اب بھی عمر بن عبدالعزیز ہوں، کیا فرق پڑا مجھے؟ تو اس طرح کی جو خیالات ہیں ان کو درست کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ جو ہے نا صرف بتوں کا نہیں، تصویروں کا نہیں، اگر اس پہ شخصیات پہ بھی اگر پابندیاں نہ لگتی تو معلوم نہیں ہمارے ہاں کیا سے کیا ہو جاتا۔ جب نبی علیہ السلام نے اپنے آپ کو اس طرح پیش کیا ہے تو اب دوسروں کے بارے میں بھی ہمیں یہی سوچنا چاہیے، ان کی اس حد تک غلوب نہ کیا جائے کہ ان کا احترام جو ہے نا جھک جھک کے انسان کرے۔ دیکھیں نا ڈراموں میں کس طرح لوگ سلام کرتے ہیں، اور بعض ہمارے ہاں عام ہیں کہ جو کوئی وڈیرے لوگ ہوتے ہیں ان کو عام ان کے مزیرے یا ان کے ہاں کام کرنے والے یا عام پبلک جب ملتی ہے تو وہ سلام نہیں کرتے، سیدھا گھٹنے پہ جاتے ہیں اور گھٹنے کے آگے جھک کے گھٹنے کو چھوتے ہیں اور سمجھتے ہیں بس یہی ریسپیکٹ ہے، اور وہ بھی سمجھتا ہے یہی ریسپیکٹ ہے۔ وہ ہاتھ ملانا پسند نہیں کرے گا، لیکن اس کا گھٹنے پہ جھکنا اور گھٹنے کو ہاتھ لگانا اور پھر اپنا پیار، اپنا ہاتھ اس کی کمر پہ رکھنا، وہ سمجھتا ہے یہ بڑا فضل ہے میرے لیے۔ یہ کیا چیز ہے؟ اور کچھ تو پاؤں پڑ جاتے ہیں، بڑے بڑے جو مشائخ ہیں اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ لوگوں کو اپنے کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور لوگ آتے ہیں ان کو سلام کرنے کے لیے، ان سے ہاتھ نہیں ملائے گا، بلکہ وہ کیا کرے گا، اس کے آگے جھکے گا سجدہ کر کے، بالکل سجدے کی طرح، اور اپنا ماتھا اس کے پاؤں پہ رکھے گا، اور اس کے بعد اس کے مونڈے پہ وہ ہاتھ رکھ کے اس کو اٹھاتا ہے، اٹھو اٹھو بس، لیکن ہاتھ نہیں ملائے گا کہ میرا پاک ہاتھ جو ہے، یہ جو عام پبلک ہے جو میرے پاؤں پہ گرتی ہے وہ نہ چھوئے ان کو، میں بڑی مقدس شاہ ہوں، اور لوگ بھی اس کو تقدس کا درجہ دیتے ہیں۔ یہ سب غرور، تکبر اور بڑائی کی باتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ہمسر بننے کی کوشش ہے، نیک نام، متقی، اپنے آپ کو کہلانے کی باتیں ہیں، یہ طریقے بالکل غلط ہیں، اسلام میں یہ طریقے حرام ہیں، حلال نہیں ہیں۔ تو بہرحال بات مجسموں سے چلی تھی، اور چلتے چلتے زندہ انسانوں پر آ گئی، اور زندہ انسان اپنے لیے کیا کرتے ہیں اور ہمارا دین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات تم سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں، ان سے کہہ دو کہ سب پاکیزہ چیزیں تم کو حلال ہیں۔ They ask thee, O Muhammad, what is made lawful for them? Say, all good things are made lawful for you. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات تم سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں، ان سے کہہ دو کہ سب پاکیزہ چیزیں تم کو حلال ہیں۔ They ask thee, O Muhammad, what is made lawful for them? Say, all good things are made lawful for you.